میسر کا ویسے لغوی معنی تو ہے تقسیم کرنا، اور اس کا اردو میں جوا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور قمار بھی، عربی میں بھی قمار کہتے ہیں، اردو میں بھی قمار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مراد جوا ہی ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں اس کی جو قسم رائج تھی وہ یہی تھی کہ چند لوگ مل کر کوئی جانور خرید لیتے تھے اور وہ جانور ذبح کر لیتے تھے، اور اس جانور میں جس کا حصہ نکل آتا تھا وہ تو کچھ بھی رقم نہیں دیتا تھا، جس کا حصہ نہیں نکلتا تھا وہ اس پورے جانور کی قیمت دے دیتا تھا، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہم غریبوں کے ساتھ ایک ہمدردی کرتے ہیں۔ وہ گوشت کو خود استعمال نہیں کرتے تھے، وہ صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی غریبوں کو دے دیتے تھے۔ تو اس کو ایک تو سخاوت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جو اس میں شریک نہ ہوتا تو اسے کنجوس کہا جاتا تھا، منحوس کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ اس میں وہ گوشت تقسیم ہوتا تھا اس لیے اس کا نام میسر پڑ گیا۔ میسر کا معنی تقسیم کرنا۔ تو عربی میں جوئے کو میسر بھی کہتے ہیں اور قمار بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں میسر استعمال ہوا ہے، جو دوسری آیت ہے جو ان کی حرمت کے حوالے سے حتمی آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس کے اندر بھی میسر استعمال ہوا ہے، انما الخمر والمیسر۔ تو احادیث میں اس کے لیے قمار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جوا جس کی تعریف یہی ہے کہ کئی افراد میں سے کسی ایک فرد کے لیے کوئی ایسا نفع متعین کرنا کہ جس نفع کا ملنا اور نہ ملنا دونوں جانبین برابر ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے بالکل نہ ملے، اس طور پر کسی معاملے میں شرکت کرنا کہ اس میں کچھ ملنے اور نہ ملنے دونوں جانب برابر ہو، اس کو جوا کہتے ہیں۔ اس کی جو بھی صورت ہو، چاہے جدید مختلف قسم کی صورتیں ہوں، لاٹری کی صورت ہے یا مختلف قسم کے جو کھیل کھیلے جاتے ہیں جس میں ہر ایک سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر یہ کہ جو جیت جائے اسی کو سارے ملتے ہیں، یا جس کا نام نکل آئے اسی کو سارے ملتے ہیں۔ تو یہ جوئے کی صورت ہے کہ جہاں پر دونوں، یہ ابتدائی اسلام میں جوا بھی حرام نہیں تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ ایک اسی طرح کا معاملہ کیا تھا کہ جب اس وقت سپر پاور دو تھی، ایک ایران تھی فارس کی اور دوسرا روم کی سلطنتیں تھی۔ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ چلتا رہتا تھا، تو کبھی رومی غالب ہوتے تھے، کبھی فارسی غالب ہوتے تھے۔ مشرکین فارسیوں کا سائیڈ لیتے تھے ایرانیوں کا، اس لیے کہ ایرانی بھی آتش پرست تھے تو وہ ان کے زیادہ قریب تھے مشرکین کے، اور مسلمانوں کو فطری طور پر رومیوں کی سائیڈ وہ لیتے تھے، اس لیے کہ رومی بھی اہلی کتاب تھے، عیسائی تھے۔ تو اسی طرح کی ایک جنگ میں فارسی رومیوں پر غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست دے دی، تو مشرکین بڑے خوش ہو گئے، اور اسی دوران ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی فی الحال تو مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، لیکن چند سالوں میں، یعنی 3 سے لے کر 9 سال، فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال تک یہ دوبارہ فارسیوں پر غالب آ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی فی الحال تو یہ فارسی غالب آ گئے، لیکن چند سال بعد رومی دوبارہ غالب آ جائے۔ تو اس پر ان کی شرط لگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط لگی کہ یعنی کفار نے، مشرکین کے ساتھ، کہ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر رومی غالب آ گئے اور میں جیت گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے، یعنی اتنی رقم دو گے۔ تو اس طرح شرط لگی، اور جب چند سال بعد رومی غالب آ گئے
تو ان مشرکین نے وہ رقم ادا کر دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس رقم کو صدقہ کرنے کا حکم دیے. اس وقت تک وہ حرام بھی نہیں تھا، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی ان کاموں سے بچے رہے جو کام بعد میں جا کر حرام ہونے تھے، جیسے شراب کے حوالے. بلکہ ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 کاموں کی وجہ سے جعفر طیار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار سے پوچھا کہ جعفر 4 باتیں اور 4 کام کون سے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی تو اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا کہ شراب یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے تو میں اس کے قریب کبھی گیا ہی نہیں. یعنی اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، میں اس کے قریب کبھی نہیں گیا، شراب میں نے کبھی نہیں پی. اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے دیکھا کہ جو جھوٹ ہے یہ جھوٹ انتہائی یہ خسیس چیز ہے اور ذلت کی چیز ہے، تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور تیسرا میں نے دیکھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ غیرت آتی ہے، تو اس لیے میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا. تو چوتھی ایک بات تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی. تو بہرحال ایسے بہت سارے صحابہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی ہیں، لیکن صحابہ بھی ایسے بہت سارے افراد تھے کہ جو ان کاموں سے زمانے جاہلیت میں بھی بچے رہے تھے جو کام آگے جا کر حرام ہو جانا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم صدقہ کرنے کا حکم دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو میسر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خمر کے ساتھ ہی حرام قرار دے دیا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے. ظاہر ہے ایک بندہ ہے وہ کنگال ہوتا ہے اور اس کی لاٹری نکل آتی ہے تو وہ اربوں پتی بن جاتا ہے، اور اسی طرح جوئے کی صورت میں اس کی وہ فال نکل آتا ہے تو وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے. تو اس میں ظاہری طور پر کچھ فائدہ ہے، لیکن دراصل اس میں نقصان ہے، کیونکہ اس میں جو مال ہے اس مال کی بڑھوتری ہوتی نہیں ہے. رقم ایک سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے یا دوسرے سے تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے، اور جس طرح تجارت میں یا جو جائز بیوعات ہیں ان کے اندر انسان جو مال ہے وہ مال بڑھتا رہتا ہے اور معاشرے کے افراد کو مستقل طور پر فائدہ ہوتا رہتا ہے. خریدنے والے کو بھی فائدہ ہے، بیچنے والے کو بھی فائدہ ہے، اور معاشرے کے کئی افراد کو اس طرح فائدہ پہنچتا رہتا ہے. لیکن میسر میں اور قمار میں اس طرح نہیں ہے. اور یہ جس طرح وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہیں لڑانا چاہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ دیکھا جائے کہ ایک انسان ہے وہ اپنی ساری جمع پونجی اگر جوئے میں لگا لیتا ہے اور وہ امیر ہوتا ہے، لیکن وہ جوا ہار کے فوری طور پر وہ کنگال جب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جن سے وہ ہارا ہے ان کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اسلام جو قدم قدم پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنا ہے، ہمدردی کرنا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو جیتنے والا ہے اس کو تو نفع ہی نفع ہے، اور وہ نفع کس بنیاد پر ہے؟ دوسرے کو کنگال کر کے، دوسرے ایک مسلمان بھائی کو کنگال کر کے اس کے نقصان ہی نقصان میں اس کی خوشی ہی خوشی، جو سراسر شریعت کے روح کے خلاف. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سامنے والے کو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، اور سامنے والا کوئی تکلیف میں ہے تو آپ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کریں. المؤمن کجسد واحد، سارے مومنین ایک ہی بدن کے مانند ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک کو خوشی خوشی ہے کہ راتوں رات امیر ہو رہا ہے، اور دوسرے کو تکلیف ہی تکلیف ہے اور غم ہی غم ہے، تو دوسرے کے غم میں اس کی خوشی ہے.
تو لہٰذا کسی بھی طور پر جوا یہ اسلام کے روح سے اور اسلام کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر اور جوا دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام اور حلال کے ضابطے رکھے ہیں اس کے اندر جو حرام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان، اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، جیسے یہاں پر کہا کہ شراب اور خمر میں کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، تو نقصان جس میں زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جیسے چوری کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، ڈاکے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، اس میں فائدہ تو ہے، ورنہ انسان چوری کیوں کرتا ہے جب اس کا فائدہ ہی نہیں، ڈاکہ کیوں کرتا، فائدہ تو ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دی۔ اور جو چیز حلال ہو ضروری نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، لیکن اس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں بنسبت نقصان کی، نقصان بھی اس کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے بنسبت فوائد اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس کی فوائد کی کثرت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اور یہاں سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے اندر ایسا ہو کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے نقصان کی وجہ سے، کہ نقصان اور ضرر کی وجہ سے اس فائدے کو بھی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ خمر اور میسر کے حوالے سے وَيَسْأَلُونَكَ، اور صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں، اسی آیت نمبر 219 کا اگلا حصہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کون سا مال خرچ کریں۔ اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے العفو، زائد، ضرورت سے زائد مال وہ آپ خرچ کر لیں، یعنی عام نفلی صدقات میں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی ضرورت کا حصہ ہے، آپ کے بچوں کی ضرورت کا حصہ ہے، گھر والوں کی ضرورت کا حصہ ہے جن کا ادا کرنا آپ پر لازم ہے، اس کو آپ خرچ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ پر قرض ہے اور آپ صدقہ کرتے رہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، ان چیزوں سے زائد جو رقم ہے وہ آپ خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالی واضح کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات احکامات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر لو، فی الدنیا دنیا کے معاملے میں بھی، والآخرتی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ تو یہ آیات اور یہ احکامات اور یہ نشانیاں، آیات کا معنی احکامات بھی ہے، آیات کا معنی معجزات بھی ہے، آیات کا معنی نشانیاں بھی ہے، اور آیات کا معنی آیت قرآن بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا ہو آیت تو اس کا معنی قرآن کی کوئی آیت مراد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کر لو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں بھی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، یتیموں کے بارے میں اس آیت سے پہلے سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بہت زیادہ احتیاط شروع کر لی کہ یتیموں کا مال بالکل الگ تھلگ کر دیا، حتیٰ کہ ان کا کھانا الگ سے بننے لگا اور ان کے کھانے میں سے بالکل خود استعمال نہ کرنا۔ پھر یہ کہ وہ ایک ہی یتیم ہوتا تھا یا دو ہی ہوتے تھے، ان سے وہ کھانا بچ جاتا تھا تو وہ استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ سڑ جاتا۔ تو ایک بہت بڑی تکلیف میں تھے وہ لوگ، وہ سرپرست جن کے کفالت میں یتیم تھے۔ تو اس حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ اس حوالے سے کیا شریعت کوئی نرمی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں نرمی کر دی اور فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے اصلاح لہم خیر، اصلاح لہم، ان یتیموں کی بھلائی چاہنا، خیر، یہ نیکی ہے،
یعنی اصل مقصود ان کی بھلائی چاہنا ہے، ان کی خیرخواہی چاہنا ہے. تو یہ خیرخواہی اگر آپس میں مل جل کر رہنے میں بھی اگر ان کی خیرخواہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کر لے. ایسا نہ ہو، بلکہ خیرخواہی ہو. ان کے مال کو اب ان کا کھانا الگ بن رہا ہے تو اس میں ان کا نقصان ہو رہا ہے، ملا کر ان کا کھانا بنا لو، لیکن ایسا بھی نہ کر لو کہ زیادہ رقم انہی کے جو رقم ہے اسی میں سے خرچ کر لو، بلکہ مناسب جو ان کا ہے ان کا خرچہ اسی میں سے حساب رکھا کرو. تو قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا یہ نیکی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں المفسد، کام بگاڑنے والے کو، من المصلح، اور کام سنوارنے والے کو. مل جل کر رہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کام بگاڑو نہیں، ان کے ساتھ کوئی لین دین میں وہ کمی کوتاہی نہ کرو، اور اللہ کو تو معلوم ہے. تو اس لیے تمہیں یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن ان کا خیرخواہی ان کے ساتھ ہونی چاہیے، بدخواہی نہیں ہونی چاہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے اور تمہارے لیے وہی حکم برقرار رکھ لیتے کہ یتیموں کا مال بالکل الگ الگ طرح کے استعمال کر لو، اور اس طرح تم مشکل میں پڑ جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسانی کر لی ہے کہ ہاں ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر وہ کر سکتے ہو. اس میں اگر بلا قصد کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، ہر قسم کا حکم دے سکتا ہے. حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے. اللہ تعالی